بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو محرم الحرام کے پہلے عشرے کے لیے خصوص طور پر منعقد کی جا رہی ہے۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے امام علی مقام اور بالخصوص سانحۂ کربلا کے حوالے سے ایک پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کا نام ہے پیغام کربلا۔ سامعین، کربلا ایک ایسی داستان ہے جو نہ صرف المناک ہے بلکہ حق و صداقت کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچ دیتی ہے جس کی وجہ سے فرق واضح ہو جاتا ہے۔ جناب ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے بھی ہمارے حسین، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام جس پیغام کو لے کر دشت دشت پھرے تھے اور آپ علیہ السلام نے اسلام کے جس پرچم تلے مسلمانوں کو جمع کیا تھا، جب اسی اسلام پر مشکل وقت آیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے پیارے نواسے نے نہ صرف یہ کہ اس گلشن کی اپنے خون سے آبیاری کی بلکہ رہتی دنیا تک سبھی کو یہ پیغام دے دیا کہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ سامعین کرام، جب ہم امام علی مقام کے کردار کی بات کرتے ہیں، آپ کے فضائل اور مناقب کی بات کرتے ہیں، تو بلا شبہ قرآن حدیث میں ہمیں بے شمار ایسی احادیث نظر آتی ہیں جو اس جانب اشارہ کرتی ہیں۔ قرآن حکیم میں ایک بڑی خوبصورت آیہ مبارکہ ہے جو اس جانب اشارہ کرتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والی اس کتاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ لوگوں یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے آج کے دن تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا، اور جس دین کو تمہارے لیے اللہ رب العزت نے پسند کیا وہ کون سا دین ہے؟ اسلام ہے۔ اور اسی کی تعبیر اور تشریح کرتے ہوئے مفسرین نے کہا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد نور ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے میری امت سن لو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا، کہ میں اگر تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ وعطرتی، کہ ایک کتاب اللہ ہے یعنی قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کی عطرت ہے۔ سامعین کرام، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس عطرت کی جو ہے تفسیر اور تعبیر یا تعبیر بہت خوبصورت انداز میں کی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد کیداد در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ گویا جو دین مکمل ہوا تھا حضور نبی کریم علیہ السلام کے اوپر، جب اسی کے اوپر شب خون مارنے والے یزید کی شکل میں لوگ آ گئے، ایسے لوگ آ گئے جو دینی حمیت کو، جو دینی غیرت کو، جو احکام الہی کو پس پشت ڈالنے والے تھے، توڑنے والے تھے، تو ان کے راستے میں اگر پل باندھنے کے لیے کوئی سامنے آیا تو وہ امام علی مقام کی ذات بابرکات تھی۔ امام حسین علیہ السلام کا وہ جرأت مندانہ کردار تھا جس کی وجہ سے نہ صرف آپ نے خود کو بلکہ اپنے کنبے قبیلے کو جو ہے اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیا، اور ایسی شہادت آپ نے پائی جس پر نہ صرف شہادت ناز ہے بلکہ رہتی دنیا تک اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عظیم ترین شہادت یا وہ شہادت جس کا چرچہ پہلے سے ہو چکا تھا اس کو پڑھنا چاہے، اس کو دیکھنا چاہے، تو وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی بات کرتا ہے، یعنی معرکہ کربلا کی بات کرتا ہے، یعنی میدان کربلا میں ان کٹے ہوئے سروں کی بات کرتا ہے جو کٹنے کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں، جب نیزے پہ ان کو چڑھایا جاتا ہے تو تب بھی وہ ایک ہی بات کرتے ہیں۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ الہی ہم تو یہ چاہتے تھے کہ تیری رضا کے لیے نہ صرف خود کو پیش کیا جائے بلکہ یہ ایک جان تو کیا ایسی ہزاروں جانیں ہوتی تو تیرے حضور ہم سے بار بار پیش کرتے رہتے۔ سامعین کرام، 65 نیوز جو ہے اسپیشل یہ پروگرام آپ کے لیے ترتیب دے رہا ہے۔ اس پروگرام کا عنوان کیا ہے؟ پیغام کربلا۔ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کربلا در حقیقت کیا ہے۔ کیا کربلا فقط جو ہے وہ ایک داستان ہے، ایک ایسا واقعہ ہے جس کی وجہ سے آنسو بہائے جائیں؟ کیا کربلا فقط ایسی چیز ہے جس کو پڑھ کر لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ گرمایا جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ کربلا کے ذریعے ہم لوگوں کے اندر عشق رسول جو ہے اس کو دوبارہ سے بیدار کریں، محبت و مودت اہل بیت کی بات پھر سے شروع کریں، اسلام کے احیاء کی بات پھر سے شروع کریں؟ اس اعتبار سے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کربلا کیا ہے،
کربلا کیا داستان ہے، کربلا دستور حیات ہے، کربلا کیا فقط ایک بات ہے، یا کیا کربلا ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ اگر ہم کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کربلا در حقیقت اس طرف اشارہ ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ کربلا اس بات کا پیغام ہے کہ لوگوں سمجھ جاؤ، جب بھی کبھی تم نے انسانیت کو دیکھنا ہے تو تمہیں کربلا یاد آ جائے گا۔ گرامی قدر سامعین، وفا شیاری کی بات ہو، حق و صداقت کی بات ہو، سامعین کرام اللہ رب العزت سے کیے ہوئے وعدے کی ایفا کی بات ہو، اسلام کی آبیائی کی بات ہو، محبت رسول علیہ السلام جو ہے اس کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی بات ہو، تو ہر صورت میں ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے، ایک ہی کردار نظر آتا ہے، اور وہ کردار کن لوگوں کا ہے؟ وہ ان لوگوں کا کردار ہے جنہوں نے کربلا کی صورت میں ہمارے سامنے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ایسا خط کھینچ کر رکھ دیا جو خط یہ بتاتا ہے کہ باطل کیا ہے۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ باطل حق کے لبادے میں لپٹ کر سامنے آتا ہے۔ کردار حسینی نے یہ واضح کر دیا کہ چاہے کسی بھی شکل میں باطل تمہارے سامنے آ جائے، اگر تمہیں کوئی معیار حق کا دیکھنا ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کسوٹی کیا ہے کہ ہم حق کو پرکھیں، حق کو سمجھیں، تو وہ کسوٹی یہ ہے کہ امام علی مقام کے کردار کو اپنے شب و روز میں بسا لو، اور یوں بساؤ کہ جس طرح امام علی مقام کے ایک غلام مظاہر ابن حبیب نے بسایا تھا، اور یوں بساؤ جس طرح حر نے جو ہے اپنے اندر کردار حسینی کو بسایا تھا۔ گرامی قدر سامعین، یہی کربلا کا پیغام ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اون و محمد کے کردار سے واقف ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے پوری دنیا تک کربلا کی حقیقت جو ہے واضح کر دیں، اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ کربلا محض ایک داستان نہیں بلکہ کربلا دستور حیات ہے۔ کربلا شب و روز ہمارے سامنے جو ہے اس طرح رونما ہونا چاہیے جس طرح کہ آج سے قبل امام علی مقام کی زندگی میں رونما ہوا تھا۔ کربلا کیا بتاتا ہے؟ سیاست کی بات ہو، اقتدار کی جنگ ہو، سفارت کی بات ہو، کسی بھی اعتبار سے اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ہمیں کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور کون جو ہے وہ حق پر ہے، اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کربلا ہے۔ بقول اقبال میں پھر یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔